دوستوں، آج کی کہانی بہت دلچسپ اور عجیب ہے۔ کبھی آپ نے بندر اور ڈولفن کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے اکٹھے سفر کیا ہو یا آپس میں بات چیت کی ہو؟ تو یہ کہانی بندر اور ڈولفن کے بارے میں ہی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے بندر اور ڈولفن مچھلی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک بندر رہتا تھا جسے شیخیاں بگاڑنے کی بہت بری عادت تھی۔ وہ ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا، دوسرے بندروں کے سامنے کہتا، تمہیں پتا ہے جب میں جنگل میں ہوا کرتا تھا تو وہاں سب جنگل کا مجھے شہزادہ کہا کرتے تھے۔ جنگل کا بادشاہ ہر کام میں مجھ سے مشورہ کرتا تھا، ہر کوئی میری آؤ بھگت کرتا اور مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا۔ میں تو ایسو ویسو کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، مگر کیا کروں، لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ سچی بات یہ تھی کہ بندر کبھی جنگل میں گیا ہی نہیں تھا، وہ پیدا ہی شہر میں ہوا تھا اور اب شہر کے ایک گھر میں پالتو جانور کے طور پر رہتا تھا۔ اس کے مالک نے اپنے بچوں کی تفریح کے لیے اسے رکھا ہوا تھا۔ ایک روز بندر کا مالک ایک سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر چونکہ لمبا تھا اس لیے اس نے یہ سوچ کر بندر کو ساتھ لے لیا کہ راستے میں اپنی حرکتوں سے اس کا دل بہلاتا رہے گا۔ سفر کے پہلے 2 دن تو پرسکون کٹ گئے، لیکن تیسری رات کو سمندر میں ایک طوفان آ گیا۔ پورے جہاز میں افراتفری پھیل گئی۔ لوگ خدا سے عافیت کی دعائیں مانگنے لگے۔ جو زیادہ ڈرپوک تھے وہ کونوں قدروں میں دبک کر بیٹھ گئے اور طوفان کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ بندر کا مالک بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بند ہو کر بیٹھ گیا اور اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ اپنے ساتھ بندر کو لے کر آیا تھا اور وہ باہر ہی رہ گیا ہے۔ طوفانی لہروں کی زد میں آیا ہوا جہاز زور زور سے ہل رہا تھا۔ ہر چیز زنجیروں سے جہاز میں باندھ دی گئی تھی، لیکن اس بندر کو سب بھول گئے تھے۔ جہاز کے عملے، مسافر وغیرہ سب لوگ کیبنوں میں چلے گئے تھے اور باہر کوئی بھی نہ آتا۔ بندر بہت شور مچا رہا تھا، بہت چیخیں مار رہا تھا، لیکن اس کی آواز کسی کو نہ گئی۔ اچانک جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگ گا اور بندر اچھل کر اور لڑکتا ہوا سمندر میں جا گرا۔ وہ بہت چیخا چلایا، لیکن اس کے شور کی آواز کون سنتا؟ لہروں کے چند زوردار تھپیڑے پڑے اور بندر کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ ڈوب کے مرنے سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اچانک کسی طرف سے ایک ڈولفن مچھلی نمودار ہوئی اور غوطہ لگا کر بندر کو اپنی پشت پر اٹھا لیا۔ مشہور ہے کہ ڈولفن مچھلیاں سمندر میں پھنسے جانوروں کو مدد کرتی ہیں یا جو کوئی بھی مشکل میں اس کی مدد کرتی ہیں، لیکن یہ صرف ایک کہاوت ہی ہے۔ یہ مچھلی بندر کو لے کر تیرنے لگی۔ بندر کی جان میں جان آئی، اب وہ ڈوبنے سے محفوظ تھا۔ کچھ دیر بعد طوفان تھم گیا۔ بندر کی گھبراہٹ اور خوف اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دور سے اسے ایک ساحل کی لکیر چمکتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے جلدی سے ڈولفن مچھلی سے پوچھا، کیا ہم اس جزیرے کی طرف جا رہے ہیں؟ مچھلی نے کہا، کیا تم اس جزیرے سے واقف ہو؟ بندر نے کہا، واقف؟ ارے میں تو اس کے چپے چپے کو جانتا ہوں، نہ جانے کتنی بار یہاں آ چکا ہوں۔ یہاں کا بادشاہ میرا بڑا اچھا دوست ہے۔ اس نے پھر شیخیاں بگاڑنی شروع کر دی۔ ہر وقت وہاں کا بادشاہ میری آمد کا منتظر رہتا ہے، کوئی کام میرے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ جب بھی میں آؤں سارا وقت میری تواضع میں لگا رہتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں اس جزیرے کا شہزادہ ہوں، شہزادہ۔ بندر کی فضول کی باتیں سن کر ڈولفن مچھلی ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شہر کی طرف لے جا رہی ہوں، لیکن اب تمہیں یہیں اتار دیتی ہوں۔ پہلے تم یہاں کے شہزادے کے ساتھ رہو، اب تم یہاں کے بادشاہ بھی بن سکتے ہو۔ ڈولفن کی بات سن کر بندر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ میں یہاں کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ ڈولفن نے کہا، کیونکہ اب اس جزیرے پر کوئی نہیں رہتا۔ جب تم یہاں اکیلے رہو گے تو تم ہی یہاں کے بادشاہ ہوگے اور تم ہی رعایا۔ تمہیں تمہاری نئی سلطنت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کہہ کر ڈولفن نے ایک جھٹکا کھایا اور بندر اچھل کر جزیرے کے ساحل پر جا گرا۔ اس نے بہت شور مچایا اور گڑ گڑا کر ڈولفن سے واپس آنے کی التجائیں کی، لیکن ڈولفن سمندر میں غائب ہو گئی تھی اور بندر اس جزیرے پر اکیلا پھنس گیا تھا۔ ٹھیک کہا ہے، نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے۔ سچ ہے کہ بات بے بات شوخیاں مارنے، بڑی بڑی باتیں کرنا کسی نہ کسی بڑی مصیبت کو دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اب اگلی کہانی میں ملیں گے۔